السلام علیکم طلباء و طالبات، میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ فوزیہ زمان، اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اپنی اردو کی جماعت نحم کی کتاب سے حمد کا مطالعہ کریں گے، اس کی تشریحات سمجھیں گے اور حمد کے اختتام پر اس کی مشقی سوالات حل کریں گے۔ یہ ہم مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، جو کہ ہمارے اردو کے اساتذہ میں سے ہیں اور جنہوں نے نظم اور نثر دونوں پر کام کیا اور اپنی شاعری سے ہندوستان کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا اور ان میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کیا اور آزادی کی روح پھونکی۔ بیٹا، اب ہم الطاف حسین حالی کا تعارف پڑھیں گے۔ آپ اپنے پاس پینسل اور کاپیز رکھ لیں تاکہ آپ ضروری پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیں اور مشکل الفاظ کے معنی بھی کتاب پر تحریر کر لیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے، جو کہ موجودہ ہندوستان میں واقع ہے، اور اس مقام پر ماضی کی 3 تاریخ ساز جنگیں لڑی گئیں۔ ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ انصاری بیٹا ایک قوم یا کاسٹ ہے، اور معزز کا مطلب ہے عزت دار، جو غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہر رات سے ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو رہا۔ ان کے والد خواجہ عیس بخش نے انتہائی اسرت اور تنگ دستی میں زندگی گزاری۔ اسرت کے معنی ہے غربت اور تنگ دستی کے معنی ہے مفلسی، ناداری، یعنی کہ ان کے والد نے بہت غربت، مفلسی اور ناداری میں اپنی زندگی گزاری۔ حال ہی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی، جن کا نام خواجہ امداد حسین تھا، انہوں نے اور بڑی بہن نے حالی کی پرورش کی، یعنی کہ ان کے بڑے بھائی اور بڑی بہن نے ان کو پال پوس کر جوان کیا۔ 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ رضامندی کے بغیر یعنی کہ ان کی مرضی کے بغیر 17 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی۔ علم حاصل کرنے کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور وہاں 1.5 سال تک مصروف عالم اور واعظ مولوی نوازش علی کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے۔ اچھا بیٹا، عالم کے معنی ہے علم رکھنے والا، اور واعظ کے معنی ہے وضاحت کرنے والا، ایکسپلین کرنے والا، اور زیر تعلیم رہے، تعلیم حاصل کی، یعنی کہ انہوں نے 1 سے 1.5 سال تک مولوی نوازش علی کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ 1856 میں حصار کلکٹری میں ملازم ہو گئے۔ بیٹا، حصار ایک جگہ کا نام ہے اور کلکٹری جو ہے یہ ایک سرکاری ادارے کا نام ہے، یعنی کہ کلکٹر کے دفتر میں ملازم ہو گئے، مگر 1857 کی جنگ آزادی کے باعث انہیں واپس آنا پڑا۔ تو بیٹا، یہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی، یہ جنگ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی تھی جو کہ مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف لڑی تھی۔ سارے ہندوستان میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا اور ہر طرف غدر مچ گیا تھا، اسی لیے مولانا بھی واپس پانی پت آ گئے، اور بعد میں جب حالات قابو میں آئے اور امن و امان بحال ہوا تو روزگار کی تلاش میں مولانا واپس دلی آ گئے۔ 1857 یعنی کہ 1857 کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے مصاحب اور ان کے بچوں کے اتالیق رہے۔ بیٹا، جب ہوا یہ کہ جب جنگ آزادی ختم ہونے کے بعد حالی جو تھے وہ دلی واپس آئے تو ان کی ملاقات ہوئی نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے، جو کہ غالب کے قریبی دوست تھے۔ شیفتہ جو تھے وہ حالی کے علم و ادب اور شاعری سے بہت متاثر ہوئے اور آپ کے خاص دوست بن گئے، اور حالی ان کے بچوں کے استاد بھی رہے۔ مصاحب کا مطلب ہے دوست اور اتالیق کا مطلب ہے استاد۔ اسی زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردگی اختیار کی۔ گورنمنٹ بک ڈیپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی۔ جو گورنمنٹ بک ڈیپو لاہور ہے اس میں آپ نے حالی جو تھے وہ انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرتے اور ان کی اردو درست کرتے تھے۔ 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ خطاب کے معنی ہے ٹائٹل، اور شمس العلماء کا مطلب ہے عالموں کا سورج۔ مولانا حالی کا شمار اردو
ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ اہم شاعروں کا مطلب ہے خاص شاعر، نثر نگار کا مطلب ہے نثر لکھنے والے، جبکہ تنقید نگار انہیں کہتے ہیں جو کسی تصنیف یا شاعری میں ادبی لحاظ سے دلائل پیش کر کے اعتراض کرے اور پھر اس کی اصلاح کرے۔ ٹھیک ہے، تنقید نگار کسے کہتے ہیں؟ کرٹکس اسے نہیں کہتے کہ آپ خواہ مخواہ کسی چیز پہ نقطہ چینی کریں، یہ اس طرح کا نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح کا ہے کہ دلائل کے ساتھ، ادبی لحاظ سے دلائل کے ساتھ اپنے پوائنٹ پیش کرتے ہیں اور پھر جو اعتراض کرتے ہیں اور پھر اس کی اصلاح بھی ساتھ کرتے ہیں، ان تصانیف کی اور کن کی؟ شاعری کی۔ 1857 سے قبل انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی، یعنی کہ پرانے طرز کی، اور ایسی شاعری جو کہ برسوں سے ایک ہی طرح کی چلی آ رہی تھی، اس میں کوئی جدت اور کوئی نیا پن نہیں تھا، مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر یعنی ایک دم بدل دیا۔ انجمن پنجابی تحریک یہ ایک ادارہ تھا جو کہ مختلف علوم کا مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کے لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ آپ نے وہاں پر بھی ملازمت کی اور گورنمنٹ بک ڈپو کی بھی ملازمت کی، اور ساتھ ساتھ سر سید احمد خان کے ساتھ وابستگی یعنی ان کے ساتھ لگاؤ سے ان کی شاعری میں نئے خیالات، جدت اور مزید نکھار آیا، اور دن بہ دن بہتری آتی چلی گئی ان کی شاعری میں۔ مولانا حالی کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی یعنی قومی شاعری نے اردو ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے یعنی کہ چھوڑے۔ ان کی شاعری میں مذہبی رجحان بھی پایا جاتا تھا۔ انہیں جدید شاعری، تنقید نگاری اور سوانح نگاری میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ جدید شاعری کا مطلب ہے شاعری کے نئے رجحانات یعنی کہ ماڈرن پوئٹری۔ تنقید نگاری کا مطلب میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، کرٹکس یعنی کہ ادبی لحاظ سے کسی کام کی اصلاح کرنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور سوانح نگاری جو ہے اسے ہم کہتے ہیں بایوگرافی، یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، بایوگرافی، کسی شخصیت کے بارے میں لکھنا۔ ان سب چیزوں میں انہیں اولیت کا درجہ حاصل ہے، یعنی کہ وہ بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ مولانا حالی نے نثر اور نظم میں کئی کتابیں لکھیں۔ ان کی اہم کتابوں میں دیوان حالی، مسدس حالی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید قابل ذکر ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کا 1914 کو انتقال ہوا اور وہ پانی پت میں دفن ہوئے۔ بیٹا اب یہ ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کی حالات زندگی یا ان کا تعارف پڑھا ہے۔ اب میں آپ کو اس تعارف کے بارے میں کچھ سوالات دے رہی ہوں جن کے جوابات آپ نے مولانا الطاف حسین کی حالات زندگی سے دیکھ کر لکھنے ہیں، اپنی کاپیز میں، اپنی خوبصورت لکھائی میں لکھنے ہیں اور نیٹ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کا ہمارا کام یہیں پر ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔